ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر اکرم نے کشی نگر سے مسئلہ پوچھا ہے. پہلے میں ان کا استفتاء آپ حضرات کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، پھر اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ مجھے پوچھنا یہ ہے، چھوٹی داڑھی رکھنے اور بالکل مڈانے میں کیا فرق ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے ٹھیک ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت اہم مسئلہ پوچھا ہے. اس وقت اس مسئلے کی وضاحت کرنا اور مسلمانوں کو، خصوصاً مسلم نوجوانوں کو اس مسئلے کی حساسیت سے باخبر کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ بہت سے وہ لوگ جو غفلت میں مبتلا ہیں داڑھی کے سلسلے میں، یا غلط فہمی کے اندر مبتلا ہے داڑھی کے سلسلے میں، ان کی اصلاح ہو سکے. ہم آپ کے اصل استفتاء کا جواب دینے سے پہلے مزید دو باتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی داڑھی رکھنا اسلام میں کس درجے کا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. دوسری بات یہ کہ داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے، یعنی کتنی لمبی داڑھی رکھنے کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے. پھر ہم تیسری بات پر گفتگو کریں گے کہ داڑھی مڈانے اور داڑھی کٹانے میں فرق کیا ہے. ہم ترتیب وار ان تینوں باتوں کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر گفتگو کرتے ہیں کہ داڑھی کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی داڑھی رکھنا اسلام کی نظر میں کس درجے کا حکم ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے. تو تمام مسلمان، خصوصاً نوجوان طبقہ اس بات کو غور سے سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں کہ اسلام کی نظر میں داڑھی رکھنا واجب ہے. پوری امت مسلمہ کا اجماعی اور متفقہ مسئلہ ہے کہ داڑھی رکھنا مسلمان مرد کے اوپر واجب ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی رکھنے کے سلسلے میں جو روایات منقول ہیں صحاح ستہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انحق الشوارب و اوف اللحى، اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحى، اور ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا جز الشوارب و ارخ اللحى خالف المجوس. ان تینوں روایات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے لیے جو عربی کے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ سب امر کے صیغے ہیں اور حکمیہ جملے ہیں. اور فقہ کا قاعدہ ہے الامر للوجوب لا یصرف عنہ الا بدلیل، کہ جب شریعت کا کوئی حکم امر کے صیغے کے ساتھ حکمیہ جملے سے بیان کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم پر عمل کرنا واجب ہے. لہٰذا یہ بات روایات سے صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اب یہاں پر میں ایک بات بطور فائدے کے ان لوگوں کے لیے بیان کر دینا چاہتا ہوں جن کے دماغ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم نے تو بہت سے علماء سے سنا ہے داڑھی رکھنا سنت ہے، یا بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جن علماء کی زبانی آپ نے سنا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ لوگ بھی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھنے کا ثبوت سنت یعنی حدیث سے ہوا ہے. صراحت کے ساتھ قرآن کے اندر داڑھی رکھنے کے مسئلے کو نہیں بیان کیا گیا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شریعت کے احکام کے جو درجے ہیں فرض، واجب، سنت، اس میں داڑھی رکھنا سنت ہے. اب دوسری بات کو بیان کرتے ہیں کہ داڑھی کی شرعی مقدار کیا ہے، کتنی لمبی داڑھی رکھنا واجب ہے. تو تمام مسلمان اس کو بھی بہت غور کے ساتھ سمجھیں
اور بالکل کہ حاضر باش ہو کر کے سمجھیں۔ بہت سے وہ نوجوان جو چھوٹی داڑھیاں رکھ کر کے اس بھرم کے اندر مبتلا ہیں کہ ہم داڑھی رکھنے کے شریعت کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، وہ لوگ جان لیں کہ اسلام نے جس داڑھی رکھنے کا مطالبہ کیا ہے وہ ایک مشت داڑھی رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، ایک پوری مٹھی بھر کر کے داڑھی ہو، اس داڑھی رکھنے کا اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے داڑھی رکھنے کے بارے میں جو الفاظ کتب احادیث میں اور ذخیرہ احادیث میں منقول ہیں وہ 6 طرح کے الفاظ ہیں: اعف اللحى، اوف اللحى، ارخ اللحى، ارج اللحى، وفر اللحى، اور یہی بعض روایات کے اندر باب بدل کر کے اوفر اللحى اور دع اللحى، یہ 6 کے 6 الفاظ کا حاصل یہ ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ، دراز کرو، داڑھیاں لمبی کرو۔ اب داڑھیوں کو لمبی کتنا کرنا ہے اس کا پتہ چلے گا دوسرے نصوص سے اور دوسرے روایات سے۔ چنانچہ قرآن مجید کے ذریعے سے بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ داڑھی ایک مشت کی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 94 میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ واقعہ تفصیلی ہے، اس میں ایک جملہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی کو پکڑیے مت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی ایسی تھی کہ اس کو بآسانی مٹھی میں پکڑا جا سکتا تھا۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ ایک مشت ہی داڑھی رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ترمذی کے اندر عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ کی سند سے روایت منقول ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ من لحیتہ ارضا وطولا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو لمبائی میں اور اسی طریقے سے چوڑائی سے کاٹا کرتے تھے۔ اب کتنا ہونے پر کاٹا کرتے تھے؟ تو الطرائف والظرائف میں مفاتیح اور غرائب کے حوالے سے لکھا ہے اذا زاد علی قدر القبضۃ، کہ جب ایک مشت سے داڑھی بڑھ جاتی تھی اس طریقے سے تو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے شرح شرعۃ الاسلام کے اندر بھی ہے کہ کان یأخذ من لحیتہ ارضا وطولا علی قدر القبضۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جب ایک مشت سے دراز ہو جاتی تھی تو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشت داڑھی رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل بطور معیار اور دلیل کے پیش کیا ہے کہ ان کا خود کا ذاتی عمل یہ تھا کہ قبض علی لحیتہ فما فضل اخذہ، کہ داڑھی کو پکڑ لیتے تھے، ایک مٹھی سے اوپر جو داڑھی ہوتی تھی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل منقول ہے کان یقبض علی لحیتہ فما فضل یأخذہ، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیتے تھے اور ایک مشت سے اوپر جو داڑھی ہوتی تھی اس کو کاٹ لیا کرتے تھے۔ اب وہ پہلی جو ہم نے روایات 6 الفاظ نقل کیے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ داڑھیاں بڑھاؤ، اور پھر ادھر قرآن مجید کا اشارہ، اور پھر ترمذی اور شرح شرعۃ الاسلام کا حوالہ، اور پھر بخاری کا حوالہ اور مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ، ان دونوں طرح کی روایات کو ملائیں گے تو نتیجہ نکل کر کے آئے گا کہ ایک مشت داڑھی رکھنا واجب ہے۔ اب ہم تیسری بات کو بیان کرتے ہیں کہ داڑھی کٹانے اور داڑھی مڈانے کے اندر فرق کیا ہے۔ اگر آپ نے سابقہ دونوں باتوں کو سمجھ لیا ہوگا تو آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب داڑھی رکھنا بھی واجب ہے اور ایک مشت بھی داڑھی رکھنا واجب ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرے سے داڑھی مڈانا بھی حرام ہے اور ایک مشت سے کم ہو داڑھی تو کٹانا بھی حرام ہے، یعنی کٹانا ایک مشت سے کم پر یہ بھی حرام اور مڈانا یہ بھی حرام، لہٰذا مڈانا اور کٹانا ایک مشت سے کم دونوں برابر ہیں، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ محمود خطاب نے المنہل کے اندر لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ داڑھی مڈانا حرام ہے، اور اسی طریقے سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فیض الباری کے اندر لکھا ہے کہ ایک مشت سے کم پر داڑھی کٹانا حرام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلے کی مکمل نوعیت آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور وہ نوجوان جو داڑھی کے سلسلے میں لاپرواہی میں غفلت میں مبتلا ہیں وہ آج سے توبہ اور داڑھی کو اس نہج پر رکھیں گے جیسا کہ شریعت نے مطالبہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔